دوسری عادت، اسی پہ بہت کچھ بول سکتا ہوں، باتیں بہت ساری ذہن میں آ رہی ہیں، مگر میں چاہتا ہوں کہ آج کے بیان میں ایٹ لیسٹ میں 3-4 عادتیں آپ کو بتا کے جاؤں، تاکہ کم از کم کوئی ایک بھی اڈاپٹ کر لے، ایک بھی اپنی لائف میں امپلیمنٹ کر لے گا تو زندگی اس کی بہت خوبصورت گزر جائے گی۔ دوسری کتنی خوبصورت عادت تھی کہ حضرت عمر فاروق، اب یہ دیکھیں لوگ کیسے تھے، اتنا بڑا نام، اتنی نیکیاں آلریڈی، جنت کی بشارتیں سب کو ملی ہوئی، پھر بھی نیکیوں کا تڑپ ہی اتنی تھی کہ یہ بھی لے لوں، یہ بھی نیکی کما لوں، جیسے اپنا پیٹ ہی نہیں بھرتا، یہ بھی پروجیکٹ میں بکنگ کرا لوں، اس میں بھی بکنگ کرا لوں، جیب میں پیسے تھوڑے، پھر بھی زیادہ پلاٹ بک کرا لیے، بعد میں خود ہی پریشان۔ ہمارا دل ہی نہیں بھرتا، ہم اتنے کام کر جاتے ہیں، ان کو دل نہیں بھرتا تھا نیکیوں میں۔ اب کیا ہوا کہ حضرت عمر فاروق نے ایک نیکی کرنی تھی اور کرتے تھے خاموشی سے۔ ایک نابینا خاتون تھی، آپ ان کے گھر پہ جاتے تھے، صبح صبح چلے جاتے تھے، اس کے گھر میں جھاڑو دیتے، اس کے برتن میں پانی بھرتے، یعنی اس کے گھر کے سارے کام کاج کر کے آپ واپس آ جاتے۔ اس نابینا خاتون کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا، وہ تو ویری نابینا تھی، کون آ رہا ہے، اتنی بڑی شخصیت آ رہی ہے۔ اب یہ ہوا کہ تھوڑے دنوں بعد آپ جب گئے تو آپ نے دیکھا کہ گھر کے کام کاج سارے ہو گئے، برتن بھی بھرا ہوا ہے پانی سے، گھر بھی صاف۔ آپ حیران، یہ مجھ سے پہلے کون آ کے کر گیا؟ دوسرے دن پھر گئے تو پھر کوئی پہلے کر کے چلا گیا، کہ یہ کیا ہو رہا ہے، مجھ سے پہلے یہ کام کون کر رہا ہے؟ تیسرے دن آپ تھوڑا پہلے چلے گئے اور جا کے چھپ گئے، کہا دیکھتا ہوں کون آتا ہے مجھ سے پہلے۔ تو دیکھا کوئی اور نہیں، امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق آ رہے ہیں، جھاڑو لگاتے ہیں، پانی بھرتے ہیں اور اس کے گھر کا کام کر کے واپس چلے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! حضرت عمر کہتے ہیں میں نے جان لیا کہ میں ابو بکر سے نیکیوں میں آگے نہیں بڑھ سکتا ہوں۔ بظاہر تو یہ واقعہ ہے، لیکن آپ اس کے پیچھے اگر تھیم دیکھیں نا، اس کے پیچھے لاجک دیکھیں، اس کے پیچھے ثواب دیکھیں، دو بڑی اہم باتیں اس واقعے سے سیکھنے کو مل رہی ہیں۔ نمبر 1، ایسی نیکی کی جا رہی ہے جس کا پتہ ہی کسی کو نہیں ہے، کوئی نہیں جانتا کہ کون آ رہا ہے اور عبادت یہ صفائی کر کے غریب کی مدد کر کے جا رہا ہے، یعنی کسی محتاج کی مدد کی ہے اور جتا کے نہیں کی ہے، بتا کے نہیں کی ہے، بلکہ ایسی نیکی کی ہے کہ اس کو بھی نہیں پتا ہے۔ بھائی جس کی نیکی ہو رہی ہے اس کو بھی نہیں پتا کہ وہ تو نابینا خاتون ہے، کہ میرے گھر میں امیر المومنین آ رہے ہیں اور جھاڑو لگا کر برتن بھر کے جا رہے ہیں۔ یہ نہیں کہہ رہے آ کر کہ جانتی ہو میں کون ہوں، امیر المومنین ہوں، خیال رکھنا میرا، تیرے گھر کے کام کر کے جا رہا ہوں۔ نہیں، she even don't know، پتہ ہی کوئی نہیں اسے۔ یہ اللہ والے تھے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا غور کیجئے، سب سے سوال کرتا ہوں اور یہ میں اپنے آپ سے بھی سوال کیا کرتا ہوں کہ کوئی ایک نیکی ایسی ہے ہمارے پاس کہ جو صرف میں جانوں اور میرا رب جانے؟ سوال کیجئے گا کبھی اپنے آپ سے اکیلے میں بیٹھ کر کہ یار ایسی میرے پاس کتنی نیکیاں ہیں جو فقط میں جانوں اور میرا رب جانے۔ ہمارا بڑا پرابلم ہے، ہم نیکی کرتے ہیں، وہ پہلے کہتے تھے نیکی کر دریا میں ڈال، اب تو نیکی کر فیس بک پہ ڈال، اب تو ہر چیز ہمیں بتانی ہے لوگوں کو۔ نہ کیا کرے ایسا، کچھ تو ایسا کر لو یار کہ کسی کو پتہ ہی نہ ہو، میں جانوں میرا رب جانے۔ کوئی نہ کوئی بہانہ، شیطان مردود ہے نا، یہ ریاکاری پتہ کیا ہے، اس کو کہتے ہیں انگریزی میں آسٹنٹیشن، دکھلاوا۔ یہ اس کو احادیث میں شرک اصغر کہا گیا۔ یہ اتنی بری برائی ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا، شیطان کا اتنا خطرناک وار ہے، آپ کو پتہ نہیں چلے گا اور آپ سے شیطان کہلوا دے گا۔ آپ کو کسی نہ کسی بہانے سے آپ کسی کو بتائیں گے کہ میں نے یہ بھی نیکی کی، یہ بھی نیکی کی۔ میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں، چونکہ دعوت اسلامی کی وجہ سے ہمارے کاموں میں سے یہ بھی کام ہے کہ ہم لوگوں سے ملتے رہتے ہیں، ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں۔ تو جب نارملی کسی کے گھر جاتے ہیں نا، نارملی بڑی عمر کے بزرگ ہوتے ہیں ماشاءاللہ، ملاقات ہوتی ہے تو پتہ بات کیسے شروع ہوتی ہے، کیسے ہیں آپ، ٹھیک ہیں؟ بس بہت اللہ کا شکر ہے، بس اللہ نے بڑا کرم کیا ہے، الحمدللہ سرکار نے بڑا مہربانی کی ہے۔ پچھلے 15 سال سے ہر سال حج کر رہا ہوں، ہر سال رمضان میں عمرہ بھی کرتا ہوں، رجب شعبان میں بھی روزے رکھتا ہوں، تہجد کا بھی معمول ہے۔ ہمارے علاقے میں ایک مسجد تھی تو وہ بھی ہم نے بنائی ہے، وہ ہمارے محلے میں کچھ غریب بچیاں، ان کی شادی کرنے کا بھی موقع ملا ہے۔ تو کس نے پوچھا آپ سے یہ ساری نیکیاں، آپ کیوں بتا رہے ہیں؟ پچھلے 15 سال کی نیکیاں آپ نے 5 منٹ میں بیان کر دی۔ اچھا ہمت نہیں پڑتی ہماری، ورنہ کبھی میں پوچھ لوں، چلے آج سب سے پوچھ لیتا ہوں، ان سے تو نہیں پوچھ سکا جنہوں نے یہ کیا تھا، کہ آپ کو 15 سال پرانا حج یاد ہے؟ آج صبح جھوٹ بولا تھا وہ یاد ہے؟ کل آپ نے آپ کی آنکھوں نے کچھ حرام دیکھا تھا وہ یاد ہے؟ غیبت ہو جاتی ہے آپ سے وہ یاد ہے؟ گناہ یاد نہیں ہے؟ نیکیاں پرانی یاد ہے اور بار بار بتائی جا رہے ہیں، سب کو بتائی جا رہے ہیں، جو آ رہا ہے اس کو بتا رہے ہیں۔ کیوں بتا رہے بھائی؟ اپنے دل سے پوچھے نا، میں نے عبادت اللہ کے لیے کی ہے نا، میں جانوں میرا رب جانے۔ خدا را شیطان کے سوار کو سمجھیں، یہ ہم سے کہلوا کر کہیں ضائع تو نہیں کروا رہا۔ اور پھر انہوں نے کیا کیا، نابینا خاتون کی مدد ہو رہی ہے، اس کو پتہ نہیں ہے۔ مگر آج حال یہ کہ کسی غریب کو کوئی راشن دیتا ہے، پچھلے دنوں ہم نے ایسے چٹکلے دیکھے، دل خراش مناظر دیکھے کہ جناب ایک راشن کا بورا دینے کے لیے 5 لوگ کھڑے اس غریب کے ساتھ تصویر کھنچوا رہے ہیں۔ شرم نہیں آتی یار، اس کی غربت کا مذاق اڑا رہے ہو؟ کیوں ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم نے کوئی نیکی کی ہے؟
ہے مزہ یہ ہے کہ میں جانوں میرا رب جانے. تو نیکی کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں, لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ کریں. شیطان کا وار کیسا ہوتا ہے, میں صرف ایگزامپل دے رہا ہوں, آپ خود غور کرتے جائیں کہ ہاں یار میں نے بھی کہاں مسٹیکس کی ہیں. مثال کے طور پہ کبھی آپ نے ماشاءاللہ ہمت کر کے تہجد پڑھ لی, بڑی اچھی بات, لیکن تہجد پڑھنے کے بعد اب صبح اٹھے نا, آفس پہ آئے, اب پیٹ میں درد ہو رہا ہے کہ یار بتاؤں تو کسی کو تہجد پڑھی آج میں نے, اب کیسے بتاؤں, بس یار آج بہت تھک گیا ہوں. خیریت, کیوں تھک گئے ہیں؟ بس وہ تہجد میں اٹھ گیا تھا نا. اچھا سامنے والا کہے گا اچھا ماشاءاللہ آپ تہجد پڑھتے ہیں؟ جی جی بس الحمدللہ. بس اب ادھر دل میں ٹھنڈک پڑ گئی کہ میری تہجد ریسیو ہو گئی. وہ نہیں واٹس ایپ میں بلو ٹک آتا ہے میسج ریسیوڈ, ہم کہتے ہیں میری نیکی ریسیوڈ ہو گئی. بھائی ریسیو نہیں ہوئی, ڈیلیٹ ہو گئی. کیوں بتائی آپ نے؟ پوچھئے اپنے آپ سے. کوئی نہ کوئی ہم بہانہ کرتے ہیں کہ میری نیکی پتہ چل جائے. میں آج آپ کو اخلاص کی تعریف بیان کر دیتا ہوں. علماء کہتے ہیں the definition of اخلاص, اخلاص یہ ہے, اور اخلاص کیا ہے؟ یہ چابی ہے قبولیت کی. اخلاص یہ ہے کہ جس طرح تم اپنے گناہوں کو چھپاتے ہو نا, اس طرح اپنی نیکیوں کو چھپاؤ. ہم چاہتے ہیں ہمارے گناہ پتہ چل جائیں, کوئی بھی نہیں چاہتا. نیکیاں کیوں پتہ چل جائیں؟ میں جانوں میرا رب جانے. اور دوسرا اس واقعے سے جو سیکھنے کو ملا نا, جو اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, کہ جتانا نہیں ہے. ہاں ہم لوگ کیا کرتے ہیں, اتنی بڑی مسٹیک ہے یہ. بھائی یاد ہے نا نوکری لینے میرے پاس ہی آیا تھا, میں نے دلوائی تھی نوکری تجھے, آج بڑی ریئل اسٹیٹ کھول کے بیٹھا ہے. میرا احسان بھول تو نہیں گیا؟ تجھے قرضہ چاہیے تھا میں نے دیا تھا, بھول تو نہیں گیا؟ 2 پٹی کے چپل پہن کے آیا تھا میرے پاس, آج گاڑی میں گھوم رہا ہے, بڑا آدمی ہو گیا ہے. میں نے تیرے کو کاروبار پہ دکھایا تھا. لائن کس نے سکھائی تھی؟ میرے پاس نوکری کرتے کرتے آج تو نے اپنی دکان کھول لی. کیا کر رہے ہیں؟ یہ نیکی کی ہے یا احسان جتا رہے ہیں؟ میں آپ قرآن سناتا ہوں آپ کو. یہ جو احسان جتانے والے لوگ ہیں نا, ان کو قرآن سناتا ہوں. اور اللہ نے قرآن میں یہ ڈائریکٹلی مومنوں سے بات کی ہے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی, اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کرو احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر. ہم کیا کر رہے ہیں؟ کبھی بھی نہ کریں ایسا. اگر کسی کا بھلا کیا تو اس کو یہ پتہ بھی نہ چلنے دیں. مزہ تو یہ ہے کہ میں کسی کا بھلا کروں اور اس کو بھی پتہ نہ چلے بھلا کس نے کیا, پھر مزہ ہے. مگر ہم تو اسے بار بار یاد دلاتے ہیں, بار بار جتاتے ہیں. صدقہ ختم, یہ تو دل آزاری ہو رہی ہے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کو ایک طریقہ بتاؤں. ایمان تازہ ہو گیا جب میں نے اس روایت کو پڑھا کہ جب وہ اپنے کسی غلام کو صدقہ دیتی تو اس کو کہتی کہ جا کر کسی غریب کو دے آؤ, اور اس غریب سے ہمارے لیے دعا مت کروانا. پوائنٹ سمجھیے گا. اور اگر وہ کوئی دعا کر دینا تو وہ دعا نوٹ کر کے لانا. اب غلام گیا, اس نے جا کر کسی غریب کو جو بھی پیسے وغیرہ دیے تھے, کھانا وغیرہ دے کر آ گیا. تو آ کر کہا کہ امی حضور اس نے آپ کے لیے بہت ساری دعائیں کی. کہا کیا کیا دعائیں کی؟ اس نے بتایا, انہوں نے یہ بھی کہا یہ بھی کہا. امی حضور نے ہاتھ اٹھائے, اس غریب کے لیے یہ دعائیں کی جو انہوں نے اس کے لیے کی تھی, ان کے لیے کی تھی. اور پتہ کیا کہا؟ دعا کا بدلہ دعا ہو گیا, صدقے کا بدلہ اللہ سے لیں گے. یعنی صدقے کے بدلے اسپیسیفکلی دعا بھی نہیں کروائی. ہم کیا کرتے ہیں؟ دیکھو تیرے کو عمرے پہ بھیج رہا ہوں, ہر چکر میں میرا نام لینا ہے. کعبے کو دیکھ کے اپنے لیے نہیں, میرے لیے دعا کرنا, تیرے کو پیسے میں نے دیے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں ہم بھائی؟ اگر آپ کے لیے وہ دعا ہی نہ کرے, رب تو جانتا ہے نا کس نے پیسے دیے ہیں. ہر قدم پر آپ کو پہلے ثواب ملنا ہے. آپ کیوں ایمفسائز کرتے ہیں, جتاتے کیوں ہیں؟ ہم امپوز کر دیتے ہیں اس کے اوپر. نہ کریں ایسا. یہ ایسا نہ ہو کہ صدقہ ہی ضائع ہو جائے. صدیق اکبر کی صدا کو ادا کرو, مدد کرو, اور اس کو احساس بھی نہ ہونے دو. بلکہ میں سچی بات بتاؤں, بات تھوڑی گہری ہے, چند لوگوں کو ہی سمجھ آئے گی. جو مجھ سے اور آپ سے زکوٰۃ لے کے جاتے ہیں نا, وہ ہم پر احسان کرتے ہیں. ہم ان پر احسان نہیں کرتے. ہمارے مال کا میل وہ لے کے جا رہے ہیں, ہمارا فرض ادا کرنے میں ہماری مدد کر رہے ہیں. ہم کس بات کا احسان کر رہے ہیں؟ میرا اور آپ کا کمال کیا ہے مجھے بتا دو یار. اگر میں نے کسی کو صدقہ دیا, خیرات دی, مدد کی, میں نے کمال کیا کیا؟ ارے میرے رب نے مجھے اس قابل بنایا. ارے جو میرے دروازے پر آ کر مجھ سے مانگ رہا ہے, آج آ کر کوئی کہتا ہے ماں بیمار ہے, دوائی کے پیسے نہیں, بہن کی شادی ہے, جہیز کے پیسے نہیں, ارے اس میں اور مجھ میں کمی کیا ہے؟ میں بھی تو اس کے دروازے پر جا سکتا تھا کہ میری ماں بیمار ہے, مجھے پیسے دو. ارے اللہ نے مجھے اس قابل بنایا کہ آج میرے دروازے پر کوئی مسلمان مدد کے لیے آتا ہے اور میں مدد کر کے احسان جتاؤں گا. خدا کی قسم, جب بھی صدقہ کرو نا, جب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو, ساتھ سجدہ بھی کرو کہ میرے مولا تیری مہربانی, تو نے دینے والا بنایا, مانگنے والا نہیں بنایا. میری اور آپ کی اوقات کیا ہے یار؟ آج پیسے والے ہو گئے تو غریبوں کو ستائیں گے, احسان کریں گے ان پر. پلیز ایسا نہ کرو.
اور جو اتنا شکر گزار بنے گا نا کہ یا اللہ تیری مہربانی تمہیں دینے والا بنا، یقین کرو اللہ اسے ہمیشہ دینے والا ہی بنائے گا۔ جو لوگوں کے دل دکھا کر دیتا ہے نا، ستا ستا کے دیتا ہے، جتا جتا کے دیتا ہے، اس کے پیسے میں برکت بھی نہیں ہوتی ہے۔